کیا آپ واقعی اب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ڈومیننس ہے، امریکہ دنیا کا اکیلا بدماش نہیں رہا اور بدماش بھی پیدا ہو گئے ہیں؟ دیکھیے یونی فوکل ورڈ جو تھا نا، سنگل سپر پاور، وہ تو 1991 کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، جب سوویت یونین ختم ہو گیا دسمبر 1991 میں، تو اس کے بعد آپ چند سال ایسے ہیں جس میں یہ ہم کہتے ہیں پھر وہ گلف وار ہوئی ہے، جس میں عراق کو جو ہے کویت سے نکالا گیا۔ تاراج کیا گیا۔ پھر بعد میں دوبارہ عراق کے خلاف آپریشن ہوا۔ تو وہ دور ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک سول سپر پاور تھا۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پچھلے 7-8 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک ملٹی پولر بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اس میں پاور سینٹرز ہیں، ایک سے زیادہ پاور سینٹرز ایمرج کر گئے ہیں، اور جو ریجنلی امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں ان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ یعنی مختلف ریجن میں جو اہم اسٹیٹس ہیں، مثلا مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، ایجپٹ ہے، یہ اہم ریاستیں ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا اہم ہے، پاکستان بھی اہم ہے جو ہے۔ تو اس طرح جو یہ جو بڑے ممالک ہیں ریجن کے اندر، ان کی اہمیت بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے چین ہو یا روس ہو یا امریکہ ہو، انہیں اپنی پالیسی رن کرنے کے لیے اپنے لیے سپورٹ موبلائز کرنی پڑتی ہے۔ ان یہ پاور سینٹر جو ایمرج کیے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، ایس سی او جس طرح ہے، جس کی ابھی کانفرنس ہمارے پاکستان میں اسلام ہوئی ہے۔ آباد میں ہوئی تھی۔ اچھا، اسی طرح دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ریجن کی، ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ ایک فورم پرووائڈ کرتی ہیں جس میں بیٹھ کے آپ موبلائزیشن کر سکتے ہیں کسی علاقے کے ممالک کی۔ اور یہ اہم ہو گیا ہے کہ آپ ان ریجنل آرگنائزیشن میں ہیں، ریجنل آرگنائزیشن کتنی ایفیکٹو ہیں، کتنی مؤثر ہیں، اور ریجن کے اندر آپ کی حیثیت یا نوعیت تعلقات کی کیا ہے، یہ فیکٹر جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب امریکہ کو بھی دوسرے ممالک کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، اس کے بغیر امریکہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، دیکھیں چین امریکہ کے تعلقات میں ایک طرف تلخی بھی رہے گی، دوسری طرف تعلقات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ کولڈ وار کا دور نہیں ہے جو سوویت یونین اور امریکہ کا ہوتا تھا، کیونکہ جہاں ایک طرف کمپٹیشن ہے، جہاں امریکہ بہت سی ٹریڈ جو چین سے آتی ہے اس پہ پابندیاں لگاتا ہے، اور چین بھی پھر یہی کام کرتا ہے۔ جس طرح یہ کمپٹیشن ان کا ہے اکنامک ڈومین میں، وہاں کوآپریشن بھی ہے۔ کوآپریشن اس طرح ہے کہ چین نے اپنی انویسٹمنٹ، اچھی خاصی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چین کی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ امریکی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں سے پڑھتا ہے، ٹیکنالوجی سیکھتا ہے، اور واپس جو ہے وہ چینی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 99% چینی اسٹوڈنٹ واپس چلا جاتا ہے اپنے ملک کے اندر۔ یہ بھی ایک ہے۔ اور پھر جو امریکہ کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ چین میں کی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں۔ اور بڑے پیمانے پہ۔ اب آپ یہ دیکھیے، لیپ ٹاپ اٹھا کے دیکھیے اور بہت سی ہر چیزوں کو چیز۔ دیکھیے، کمپنی امریکی ہے لیکن اس کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا میڈ ان چائنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ان کمپنیوں کی ہے، چونکہ وہاں لیبر سستی ہے اور زیادہ آرگنائزڈ ہے، زیادہ خراب نہیں کرتی جس طرح لیبر بہت سے ملکوں میں کرتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ یہ کہیں گے کہ ان میں کمپٹیشن تو رہے گا، میوچل جیلسیز بھی ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوگی، لیکن اس طرح کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے جس طرح کبھی سوویت یونین کے ایک سٹیج کے اوپر شروع میں 50s یا ارلی 60s میں تھے۔ وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا امریکہ چین پہ دباؤ ڈالتا ہے ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں، کیونکہ وہاں ایسے ممالک ہیں جن کو چین سے شکایت ہے، امریکہ ان کو شہ دیتا ہے۔ فلپائنز ہے، جاپان ہے، اور اسی ویتنام ہے۔ طرح ویتنام بھی ہے، یہ جو ہے۔ تو ان ممالک کو امریکہ اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے، یو کے اس علاقے میں تو نہیں ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ہے۔ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ انڈیا چائنا کو ایک رائول سمجھتا ہے۔